الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں سیاح لامکاں صاحب رمضان و قرآن احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین، ماہ رمضان مبارک کی رحمتیں اپنے عروج پر ہیں. خالق کائنات جل جلالہ کی بخشش اور مغفرت عام ہے. ایسے پاکیزہ معطر اور منور لمحات میں جمعۃ المبارک کی فضیلتوں کے ہمراہ آج ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آج کا موضوع اپنے لحاظ سے نہایت ہی منفرد اور نہایت ہی ضروری موضوع ہے. یہ اگرچہ ایک ایسا سبق ہے جو کہ پڑھایا جائے تو دینی مدارس کے سینئر طلباء کو پڑھایا جائے، فضلاء اور علماء کا ایک سبق ہے، بندہ ناچیز کے طویل مطالعہ کا حاصل ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میرے سامعین بڑے دلیر ہیں، وہ اہم سے اہم فکری مسائل کو سننے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ پورا دین متین ہمارا نصاب ہے. قرآن مجید کی صرف چند آیات ہی نہیں، پورا قرآن مجید سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ذخیرہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باری باری سارے ان علوم کے جہان کی سیر کریں اور اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ دین کی بات اگرچہ مشکل بھی ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور سمجھ کے پھر آگے اس کا چرچا عام کیا جائے. محترم سامعین، قرآن فہمی کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بڑے پروگرام چلتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا یہ ایک بڑا منصب ہے اور اس کے لیے بڑی شرائط ہیں. قرآن مجید برہان رشید کے اسلوب کو سمجھنا، انداز کو سمجھنا، مزاج کو سمجھنا اور اس کی روشنی میں پھر قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہے.
قرآن مجید کے الفاظ کا محض ترجمہ آ جانا، اس کو قرآن فہمی نہیں کہا جاتا۔ قرآن فہمی بڑی دور کی بات ہے۔ موجودہ دور کے اندر میری ناقص سوچ کے مطابق جتنی بھی فکری الجھنیں بن گئی ہیں اور مختلف قسم کے گروہ اور طبقے بن گئے ہیں اور مختلف قسم کے ٹولے اور مختلف قسم کے فرقے بن گئے ہیں، ان کی بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو نہ سمجھا گیا، قرآن مجید کے مفہوم کو نہ سمجھا گیا، بلکہ الٹا قرآن مجید کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ہے ترجمہ بدلنا، ایک ہے مفہوم کو بدلنا۔ ترجمے کی بدلی ہوئی غلطی جو ہے، الفاظ تو قرآن مجید کے کوئی نہیں بدل سکتا، مگر ترجمے میں لوگوں نے غلطیاں کی۔ ترجمے کی غلطی کی چوری کو پکڑنا آسان ہے، مگر ایک اس سے آگے خطرناک واردات ہے، وہ ہے مفہوم کو بدلنے۔ جو ترجمہ ہے وہ صحیح کیا جائے، مگر اس کا مفہوم غلط سامع کو سمجھایا جائے۔ مفہوم قرآن مجید کی آیات کا بدل بدل کے لوگوں نے اور اس کو بگاڑ بگاڑ کے اپنی ہوس اور اپنی باطنی خواہش کو لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے قرآن مجید کے مفہوم کو بدلا گیا۔ مفہوم کو بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ روئے سخن کو تبدیل کر دینا۔ قرآن مجید کا روئے سخن کچھ لوگوں کی طرف ہو، اس کو بدل کے اوروں کی طرف کر دینا۔ ترجمہ وہی ہے، لفظ وہی ہے، مگر روئے سخن کو بدل دیا جائے تو اس سے سارے کا سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ آج فکری بگاڑ میں اور سازشوں کے اس دور میں مفہوم بدلنے، قرآن مجید کی الفاظ کا وہی ترجمہ کر کے جو صحیح ترجمہ ہے، لیکن اس کا رخ بدل دینے سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور بہت سا انتشار پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی میں جو بتوں کے بارے میں آیات تھیں اور جو کفار کے بارے میں آیات تھیں، ان کا روئے سخن تو کفار کی طرف تھا، ان کا رخ تو بتوں کی طرف تھا، تو کچھ لوگوں نے ترجمہ وہی کر کے جو لفظوں کا ہے رخ کو بدل دیا اور ان آیات کا رخ کفار کی بجائے ولیوں کی طرف کر دیا، کفار کی بجائے اور بتوں کی بجائے مومنین اور اولیاء کی طرف کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک فساد پیدا ہوا کہ ایک عام انسان وہ بیچارہ پریشان ہو کے رہ گیا کہ اب قرآن مجید کی آیت ہے اور لفظ یہ ہے اور ترجمہ بھی یہ ہے، مگر یہ جو کچھ مجھے سمجھایا جا رہا ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کے نام کو اللہ نے صراط مستقیم کا نشان بنایا ہے انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات کے اندر مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ کس طرح پیدا ہوا؟ مفہوم قرآن مجید پر واردات کرنے کی وجہ سے اور مفہوم قرآن مجید کو بدلنے کی وجہ سے۔ میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح مفہوم قرآن مجید بدل سکتا ہے ترجمہ صحیح کرتے ہوئے بھی۔ ترجمے کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے اور وہ بدی ہے عام انسان پکڑ سکتا ہے جس کو ترجمہ آتا ہے یا گرامر سے واقف ہے، لیکن مفہوم کی غلطی کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ایک جملہ آتا ہے ان کنتم صادقین، جس کا معنی کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو۔ یہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے بہت سے ذوات کے بارے میں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ سے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم کو اس بارے میں شک ہے تو اس قرآن مجید کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ تم خود نہیں، اپنے ان بتوں کو بھی ساتھ ملا لو اور بنا کے اس کی ایک سورت کی مثل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن مجید نے ساری بات کا جو کفار کے ساتھ جھگڑا تھا، مشرکین کے ساتھ جھگڑا تھا، اس کا حل ایک ہی بات میں پیش کر دیا کہ ہم تمہیں سچا مان لیں گے اگر تم قرآن مجید کی مثل ایک سورت بنا کے لے آتے ہو، مگر تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، کافر ہو، تم سچے نہیں ہو، تم قرآن مجید کی مثل سورت بنا کے نہیں لا سکتے۔ ان کنتم صادقین، یہ جو
اللہ کے باغیوں کے بارے میں بولا گیا، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں بولا گیا، اللہ کے منکرین کے بارے میں بولا گیا، یہی جملہ اللہ نے اپنے مکرم بندوں کے بارے میں بھی بولا۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی، پہلے وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، پھر اللہ نے جب فرشتوں کا امتحان لیا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے مجھے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کنتم صادقین، یہی مشرکین کو کہا گیا، بت پرستوں کو کہا گیا، کفار کو کہا گیا، اور یہی کنہیں فرشتوں کو کہا گیا۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، میرے عزت والے بندے ہیں، عام نہیں، اللہ کے مطیع بندے ہیں، جن کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، جن کی خوراک اللہ کی تسبیح کرنا ہے، جو اللہ کی بندگی میں مہارت رکھتے ہیں اور عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خالق کائنات میں ان کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے زمین کے چپے چپے پر اور آسمانوں پر موجود ہیں، مگر خالق کائنات فرما رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہی مشرکین کو کہا گیا اور یہی فرشتوں کو کہا گیا۔ جو دوسرا طبقہ ہے اس کا انداز استدلال یہی ہے۔ اب اس سے کوئی شخص فرشتوں کی دشمنی کا تحریک چلا لے کہ فرشتے کوئی محترم چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ مشرکوں کو کہا ہے وہی فرشتوں کو بھی کہا ہے۔ فرشتوں کو بھی ان کنتم صادقین کہا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی تم سچے نہیں ہو، اور ادھر مشرکین کو بھی کہا اگر تم سچے ہو تو یہ کام کرو، یعنی تم سچے نہیں ہو، تو دونوں کے بارے میں ایک ہی قسم کے الفاظ بولے گئے، لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے یہ لفظ بولے اور ان کا ترجمہ یہ کرے تو ترجمے میں غلط نہیں ہے، مگر مفہوم سمجھانے میں غلط ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، مگر قرآن مجید کا مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ مشرک اللہ کی بارگاہ کے راندے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کے مغضوب اور ملعون ہیں، اور فرشتے اللہ کے محترم اور مکرم بندے ہیں، مگر لفظ دونوں کے بارے میں ایک ہی قسم کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن مجید کی اسلوب کو دیکھا جائے تو پھر مفہوم صحیح سمجھ میں آئے گا، ورنہ مفہوم پر واردات ہو جائے گی اور مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کنتم صادقین جو فرشتوں کو کہا گیا اس کا مطلب اور ہے، اور ان کنتم صادقین جو مشرکین کو کہا گیا اس کا مطلب اور ہے۔ مشرکین کو جو کہا گیا اگر تم سچے ہو کس بات میں، وہ اور بات ہے، اور جو ملائکہ کو کہا گیا اگر تم سچے ہو یہ اور بات ہے۔ مشرکین کو کہا گیا اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو؟ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کچھ نہیں اترتا، یہ خود بولتے ہیں، خود بناتے ہیں اور خود سناتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر قرآن کی مثل ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ وہاں سچائی کا تعلق اس خبر کے ساتھ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ان پر کچھ نازل نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ان پر کچھ نہیں اترتا، اس بات میں اگر تم سچے ہو، اور سرکار پر اللہ کی طرف سے آیات کے اترنے کا انکار یہ تو کفر ہے، لہذا ان کا جو صدق چیلنج کیا گیا وہ صدق جو ہے وہ کفر کے بارے میں تھا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ان پر کچھ نازل نہیں ہوتا، اس بات میں تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹے ہو۔ اور ادھر فرشتوں کو جو کہا گیا تو وہ کوئی ایمان کفر کا مسئلہ نہیں تھا، وہ مسئلہ کیا تھا؟ فرشتوں سے جب اللہ نے مشورہ کیا تھا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا، اللہ اپنے طور پر اللہ کے مشورے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے عالم مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا، کہ جس کا علم ہم سے زیادہ ہو اور جو خلافت کا مستحق ہو، اللہ کی خلافت کا مستحق ہو اور جس کا علم ہم سے زیادہ ہو، اللہ ایسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ان کو پڑھا دیا، اب ان کی علمی برتری کو ثابت کرنے کے لیے انہیں تعلیم دے دی، اس کے بعد فرشتوں کو کہا، اے فرشتوں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ مجھ سے ہم سے بڑا عالم اللہ پیدا نہیں کرے گا تو پھر مجھے ان باتوں کے نام بتاؤ۔ ان کنتم صادقین ایک قسم کے جملہ ہے، ایک ہی قسم کی آیت ہے، ایک ہی ترجمہ ہے، مگر فرق ہے، وہاں سچائی اور اعتبار سے ہے،
یہاں سچائی اور اعتبار سے ہے. مشرکوں کے بارے میں یہ جملہ بولا گیا تو اس کا مفہوم اور ہے، فرشتوں کے بارے میں بولا گیا تو اس کا مفہوم اور ہے. مشرکوں کو کہا گیا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل نہیں ہوتا تو پھر صورت بنا کے لے آؤ. اور فرشتوں کو کہا جا رہا تھا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم سے بڑھ کے کوئی خلافت کا مستحق نہیں اور ہم سے بڑا علم والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب یہ جو ان کی صدق کو چیلنج کیا گیا یہ کوئی ایمان کفر والی بات نہیں تھی، یہ تو صرف ایک ان کے دعوے کو مسترد کیا گیا کہ تمہارا جو خیال تھا کہ اللہ نے ہم سے بڑا پیدا ہی کوئی نہیں کرنا، ہم ہی اللہ کے خلیفہ بنیں گے اور خلافت فی الارض ہماری ہوگی. اے فرشتوں تمہارا یہ دعویٰ اور یہ خبر جو ہے سچی نہیں ہے. ٹھیک ہے تم میری عزت والے بندے ہو، میری مخالفت تم نہیں کرتے، میری سرکشی نہیں کرتے اور میں نے تمہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے، مگر خلافت میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. یہ ہے. اب جب اسلوب کو دیکھا گیا، ماقبل کو دیکھا گیا، پھر جا کے مفہوم صحیح نکلا. ورنہ دونوں ہی ان کنتم صادقین جو ہے اگر انہیں اپنے ظاہر پر رکھ کے یہ تقابل کرتے ہوئے کوئی شخص یہاں سے یہ مفہوم نکالے کہ جو کچھ مشرکوں کو اللہ نے کہا ہے وہی تو فرشتوں کو کہا ہے، پھر فرق کیا تو نکل سکتا تھا مطلب. مگر بہت بڑی غلطی تھی. لیکن یہ غلطی تب درست ہوگی جب اسلوب کو دیکھا جائے گا اور خالق کائنات کے کلام کے انداز کے اسلوب کو دیکھنے کے بعد پھر اس مفہومی غلطی کی واردات سے انسان بچ سکتا ہے. ورنہ فتنہ پیدا کرنے والے قرآن مجید کی آیات سے ہی فتنہ پیدا کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس میں اتنی وسعتیں ہیں، اسی سے ہدایت ملتی ہے، یہیں سے گمراہی چل نکلتی ہے. لہذا یہ ہے اسلوب یعنی کلام کا رخ جو ہے متعین کرنا. اگر اس کے رخ کو بدل دیا جائے تو لفظ وہی ہوں گے، ترجمہ وہی ہوگا، مگر سارے کا سارا مقصد فوت ہو جائے گا. قرآن مجید میں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ ایک بات مشرکین نے کہی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد فرمایا، مشرکین نے وہی دہرا دیا. جب انہوں نے وہ دہرایا تو اللہ تعالی نے فرمایا تم جھوٹ بولتے. اب عجیب صورتحال پیدا ہوئی. ایک بات اللہ نے خود فرمائی ہے اور وہ جب اللہ نے خود فرمائی ہے تو وہ تو 100% سچ سے بھی زیادہ سچ پر موقوف ہے اور سچ ہی سچ ہے. لیکن وہی بات جب مشرکوں نے اپنی زبان سے کہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتے. خالق کائنات نے یہ کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی. لفظ وہی ہے، ترجمہ وہی ہے، مگر مفہوم کو بدلا گیا. تو خالق کائنات نے اپنا ہی وہ کلام جسے سچ پر مبنی بنایا تھا اور سچ فرمایا تھا، جس وقت مشرکین مکہ نے، مشرکین و منافقین نے اس کو بدلا. یعنی کس لحاظ سے؟ لفظ ایک بھی نہیں بدلا، یعنی وہی مفہوم ادا کیا، لیکن لفظ وہ بولنے کے ساتھ جس وقت انہوں نے اپنی طرف سے ایک غلط مفہوم بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تو خالق کائنات نے اس کو مسترد فرما دیا. آج جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں غلط کہہ رہا ہے، فلاں غلط کہہ رہا ہے، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور قرآن مجید سے درس دیتا ہے. قرآن مجید کا درس کوئی اس کی حق ہونے کی دلیل ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا، ارے ترجمہ تو ترجمہ رہا، ہمارے عوام کو تو ترجمے کی غلطی کا بھی پتہ نہیں چلے گا. ارے یہاں تو مفہوم پر جا کے واردات ہو جاتی ہے اور مفہوم پر واردات کی وجہ سے سارے کا سارا ڈھانچہ ہی اسلامی تباہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے 8ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لو شاء اللہ ما فعلوہ. مشرکوں کا شرک بیان کر کے اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے. یہ جو شرک کر رہے ہیں مشرک، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. اللہ کی مشیت یعنی چاہت پر ہوا، مشیت پر ہوا. چاہت ہمارے زبان میں ذرا اس کا دوسرا معنی بھی بنتا ہے، اللہ کی مشیت پر ہوا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا یہ مشرک جو شرک کر رہے ہیں مجھ سے بڑھ کے نہیں کر رہے کہ میں اگر ان کو قوت سے روکنا چاہوں تو روک نہیں سکتا. میری طاقت سے ہی تو چلتے پھرتے ہیں، میری قدرت سے ہی تو بولتے ہیں اور میرے کھا کے ہی تو جیتے ہیں. لو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ پیدا ہی نہ ہوتے. لو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو مشرک شرک نہ کرتے. یہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کے طاقتور ہو کے شرک نہیں کر رہے، اللہ کی قدرت کے تابع ہیں. اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو مشرک شرک نہ کرتے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اب دوسرے مقام پر
یہی بات مشرکین نے کہی، اللہ نے رد فرما دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا سیقول الذین اشرکوا، میرے محبوب ان قریب مشرک کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ محبوب مشرک یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کذالک کذب الذین، ایسے ہی پہلے لوگ بھی جھٹلاتے تھے۔ اے محبوب انہیں کہہ دو ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اے مشرکو بکواس کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، گمان کی بات کرتے ہو، اٹکلیں دوڑاتے ہو اور تخمینے لگا کے بات کرتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری یہ بات سچی نہیں ہے۔ اب بظاہر ان کا قصور کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے فرمایا کہ لو شاء اللہ ما فعلوا ہو، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، تو مشرکین نے بھی یہ کہا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ لیکن اللہ نے ان کے اس بات کو اتنا سختی سے رد فرمایا، ان کو تکذیب کا طعنہ بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم ظن کے پجاری ہو، وہم کے پجاری ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ ساری باتیں انہیں فرمائی۔ انہوں نے تو وہی کلام دہرایا تھا جو اللہ کا کلام تھا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں قرآن مجید سے استدلال کرتا ہے، قرآن مجید سے دلیل پیش کرتا ہے۔ مشرک اپنے شرک پر دلیل قرآن مجید سے پیش کر رہے تھے، کیونکہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان قریب کہیں گے، یہ 8ویں پارے میں ہے، اور 14ویں پارے میں ہے جب انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا، مشرکوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کی عبادت اور کی نہ کرتے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کہیں گے۔ محبوب یہ تجھے کہیں گے، میں پہلے جواب بتاتا ہوں، تم سے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم عبادت کسی دوسرے کی نہ کرتے، اس نے چاہا ہے تو ہم نے کسی کی عبادت کی ہے۔ ہم جو بتوں کے پجاری ہیں تو اللہ کی مشیت سے ہیں۔ اب تینوں آیات، پہلے یہ فرمان اللہ نے خود فرمایا کہ لو شاء اللہ ما فعلوہ، یہ بھی 8ویں پارے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ پھر فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، ان قریب وہ کہیں گے جن لوگوں نے شرک کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر جو 14ویں پارے میں ہے کہ جس چیز کا پہلے خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ چیز سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا، اگر اللہ تعالی نہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے، ہم نے کی تب ہے، پہلے اس نے چاہا ہے تو۔ اب غور کیجئے اللہ نے ان کی بات کو رد کیوں کیا؟ حالانکہ بات وہی کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ رد اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دیا مشرکوں کی بات کو؟ رد اس واسطے کیا کہ وہ مفہوم پر واردات کر رہے تھے، قرآن مجید کے مفہوم کو بدل رہے تھے۔ لفظ وہی ہے جو اللہ کے ہیں، یعنی اگرچہ مترادف لفظ کو آ گیا ہے مگر اصل میں وہی ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا کلام ہے وہی ہے، مگر اللہ نے ان کو جھوٹا کہا، ان کو ظن کا پجاری کہا، ان کی تردید فرمائی۔ کس واسطے؟ کہ وہ اللہ کے کلام کا مفہوم بدل رہے تھے، ترجمہ نہیں بدل رہے تھے، لفظ بھی نہیں بدل رہے تھے، مفہوم بدل رہے تھے۔ جیسے کچھ آج لوگوں کی عادت بن گئی ہے، اللہ کی آیات جو بتوں کی ہیں وہ مومنوں پر لگاتے ہیں مفہوم بدل کے، اور اللہ کی آیات جو بتوں کے بارے میں وہ بلیوں پر پڑھتے ہیں، لفظ وہی ہے، ترجمہ وہی کرتے ہیں اور سٹیکر وہی چھپاتے ہیں اور مفہوم وہ لیتے ہیں جو ان کے دلوں میں گندا مفہوم ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو مشرکوں نے اپنایا، اللہ نے فوراً ان کی تردید فرما دی۔ کیا انہوں نے مفہوم بدلا تھا؟ مفہوم یہ بدلا، ایک ذرا تمہیز سمجھ لیں، ایک ہے مشیت۔ مشیت کا معنی اللہ کا ارادہ، تو کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہل سکتا، لہذا مشیت عام ہے۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ایک ہے رضا، رضا اللہ کی نیک کام کے ساتھ ہے، برے کے ساتھ نہیں ہے۔ مشیت تو نیک کی بھی ہے، برے کی بھی ہے۔ مشیت سے، اللہ کی مشیت سے برا برائی کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی وہ کر رہا ہے۔ مشیت اللہ کی نیک کے بارے میں بھی ہے، برے کے بارے میں بھی ہے، مگر اللہ کی رضا برے کام میں شامل نہیں ہے، نیک کام میں شامل ہے۔ یہ فرق ہے مشیت میں اور رضا میں۔ عمومی طور پر شاید اردو دان بولتے ہوئے
یہ ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ مشیت نیک کی بھی ہو سکتی ہے اور برے کام کی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ جو برا ہے اس کا کوئی اور خدا نہیں، جس سے اس نے طاقت لی ہے کام کرنے کی، یہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ کے نظام کے چل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کے گناہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے۔ مگر جب نیک کام کر رہا ہے مشیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی شامل ہے، رضا بھی شامل ہے، اور جب برا کام کر رہا ہے مشیت ہے مگر رضا نہیں ہے۔ اب دیکھو کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو مشرک شرک نہ کرتے۔ اللہ اپنی مشیت کا اظہار فرما رہا تھا کہ میری کائنات اور میری ملک سے، میری سلطنت سے یہ مشرک باہر نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کرتے پھرتے ہیں، جو کچھ کرتے پھرتے ہیں میری قدرت کے تابع ہیں، مجھ سے بڑھ کے نہیں کر رہے، میری مشیت کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کا مقصد صرف اپنی مشیت کو ظاہر کرنا تھا، لیکن ہوا کیا؟ جب مشرکوں نے شرک کیا تو سرکار نے فرمایا تم تو مارے جاؤ گے، نارے جہنم کے شعلے تمہیں کھا جائیں گے، تمہیں عذاب ہوگا۔ تو مشرکوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا لو شاء اللہ ما اشرکنا، تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو؟ ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق شرک کر رہے ہیں۔ وہی مشیت کا لفظ جو تھا اس سے انہوں نے رضا والا مفہوم بھی ظاہر کر دیا، حالانکہ مشیت رضا کو مستلزم نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کی مشیت سے ہو اللہ اس پر راضی بھی ہو۔ مشیت تو نیک کی بھی ہوتی ہے، مشیت تو برے کی بھی ہوتی ہے، مگر رضا صرف نیک کام پر شامل ہے، برے کام میں شامل نہیں ہے۔ تو مشرکوں کا رد اللہ نے اس بات سے فرمایا کہ انہوں نے شاء اللہ بول کے سرکار کے سامنے رضا کا اظہار کیا کہ ہمارے کفر پر اللہ راضی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی پرستش کیوں کرتے؟ اللہ راضی ہے اس بات سے ہم بتوں کی پرستش کرتے۔ وہی کلام اللہ کا جو خالق کائنات نے خود استعمال فرمایا تھا، جب بتوں کے پجاریوں نے، مشرکوں نے اپنے شرک کو دفاع دینے کے لیے اور بتوں کی عبادت کرنے کے لیے جب انہوں نے اسی کلام کے لفظ نہیں بدلے، اس کا ترجمہ نہیں بدلا، بلکہ مفہوم بدلا ہے کہ اس میں صرف مشیت تھی، انہوں نے مشیت کے ساتھ رضا کو بھی ظاہر کیا ہے۔ سرکار سے کہنے لگے ہمیں بھلا کیوں عذاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے، اس نے چاہا ہے، وہ راضی ہے، تبھی تو ہم کر رہے ہیں۔ مشیت کے ساتھ جب انہوں نے اپنے مفہوم میں رضا کو شامل کر دیا، خالق کائنات نے فوراً فرمایا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، بکواس نہ کرو مشرکو، میری مشیت جو ہے وہ ہر کام میں ہے، نیک میں بھی ہے برے میں بھی ہے، مگر میری رضا بتوں کے سجدوں میں نہیں ہے، میری رضا اپنے سجدوں میں ہے۔ دیکھیے ایک ہی آیت خالق کائنات نے فرمایا لو شاء اللہ ما فعلوہ، اسی بات کو انہوں نے دوہرایا۔ قرآن مجید سے دلیل پکڑ رہے تھے مشرک، قرآن مجید سے دلیل پکڑ کے اپنے شرک کو دفاع دینا چاہتے تھے، سرکار کے سامنے کہہ رہے تھے ہمیں عذاب سے نہ ڈراؤ، کیونکہ ہم تو اللہ کی چاہت پر کر رہے ہیں، اللہ کی مشیت پر سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی مشیت ہے تو رضا بھی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح مفہوم بدلا تو خالق کائنات نے 2 مرتبہ ان کا رد فرمایا میرے کلام کا مفہوم نہ بدلو، اگرچہ بول تم وہی رہے ہو، مگر میری مشیت کے ساتھ ضروری نہیں کہ رضا بھی شامل ہو، مشیت تو میری ہر کام میں ہے، نیک کام بھی میری مشیت سے ہوتا ہے دنیا میں، برا کام بھی میری مشیت سے ہوتا ہے، مگر میری رضا صرف نیک میں شامل ہے، برے میں شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کے لیے۔ 3 مرتبہ یہ آیا، ایک مرتبہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا 5ویں پارے میں، پھر 11ویں میں ہے کہ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور پھر 22ویں پارے میں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ غور کرنا کہ عزت، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ اب یہ آیت سامنے رکھ کے کوئی شخص اس کا رخ بدلے تو مفہوم بدل جائے گا، رخ اس کا بدلے اور وہ کہے کہ اللہ نے تو قرآن مجید میں اتنی تاکید سے فرمایا ہے، ان بھی تاکید کے لیے ہے اور پھر جمیعہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ ساری عزت اللہ کی ہے، لہذا مطلب کیا نکلا؟ باپ کی کوئی عزت نہیں، بھائی کی کوئی عزت نہیں، استاد کی کوئی عزت نہیں، کسی بڑے کی کوئی عزت نہیں، کیونکہ ہم عزت کریں گے تو معاذ اللہ گناہگار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے عزت ساری میری ہے۔ اب 3 آیات ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا،
ان العزت للہ جمیعا فللہ العزت جمیعا. 3 آیات کے اندر خالق کائنات یہ اعلان فرما رہا ہے کہ عزت ساری میری ہے. تو پھر اب مفہوم رخ جب اس کا بدلا جائے تو پھر یہ ثابت ہوگا. 3 آیات سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے تو قطعی ہے نا, تو پھر انکار کر دینا چاہیے. اور کوئی دور نہیں ہے وہ خاص مخصوص طبقہ جو آیات کا مفہوم بدل رہا ہے, کچھ دنوں کے بعد سٹیکر یہ بھی شائع کر دے گا. خدا کی قسم اگر انہیں اپنی عزت کا خطرہ نہ ہوتا تو رسول اللہ کی عزت کے خلاف ضرور سٹیکر چھاپتے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ عزت ساری میری ہے, کسی اور کی عزت نہیں ہے. اپنی بے عزتی سے بچتے ہیں کہ پھر بچے ہماری عزت نہیں کریں گے. یہ سلسلہ چل رہا ہے مفہوم بدلنے کا. اب ان العزت للہ جمیعا, عزت ساری اللہ کے لیے ہے. اب کوئی کہے کہ اب عزت جب اللہ کے لیے ہے تو پھر ہم کسی کی کیوں عزت کریں؟ ٹھیک ہے سارے بندے ہیں, عزت ہم کسی کی نہیں کریں گے کیونکہ عزت ساری اللہ کی ہے. اگر یہ کوئی ترجمہ کرے, ترجمہ یہ ہے, مگر جو مفہوم بتا رہا ہے مفہوم وہ درست نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے بے شک عزت ساری اللہ کی ہے, مگر مفہوم یہ نکالنا کہ باپ کی عزت نہیں, مفہوم یہ نکالنا کہ بھائی کی عزت نہیں, مفہوم یہ نکالنا کہ استاد کی عزت نہیں, مفہوم یہ نکالنا کہ ولی کی عزت نہیں, مفہوم یہ نکالنا کہ صحابی کی عزت نہیں, مفہوم یہ نکالنا کہ اہل بیت کی عزت نہیں, مفہوم یہ نکالنا کہ نبی کی عزت نہیں. یہ سارے مفہوم غلط ہیں, ترجمہ صحیح ہے. فإن العزت للہ جمیعا, بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے. ترجمہ یہ ہے, اور آگے مفہوم جو ہے وہ غلط نکل آئے گا. تو مفہوم صحیح کس طرح ہوگا؟ میں تو سمجھا رہا ہوں نا یہ کہ مفہوم پر کیسے آج کل واردات ہو رہی ہے. لفظ وہی ہے, ترجمہ وہی ہے, مفہوم غلط بنا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. میرے لیے خدا کافی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. حسبی اللہ, میرے لیے خدا کافی ہے. اس کا رخ نہ بدلو, اس کی ڈیٹ کو تبدیل نہ کرو. یہ میرے محبوب نے جو کہا تو مشرکوں کو کہا, اے مشرکوں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, اے بتوں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میرے لیے میرا خدا کافی ہے. کلام کا رخ بدلا جا رہا ہے, مفہوم پر واردات کی جا رہی ہے. لفظ وہی ہے, ترجمہ وہی ہے, مفہوم غلط لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. جیسے مشرکین نے غلط مفہوم سمجھایا, وہی لفظ بولے, اللہ نے فوراً ان کا رد فرما دیا, فرمایا تمہارا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیے میں نے 3 آیات تمہارے سامنے پڑھی ہے جن کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے عزت ساری کس کی ہے؟ اللہ کی. تو کیا باپ کی نہیں ہے؟ باپ کی ہے یا نہیں ہے؟ باپ کی عزت ہے, بھائی کی ہے, اور استاد کی ہے, پیر کی ہے, شیخ کی ہے, سب کی ہے. مگر لفظ جو ہے ان کا کوئی سٹیکر چھپوا دے تو آپ سوچ میں تو پڑ جائیں گے. ساری عزت اللہ کی ہے. تو محترم سامعین, ہم دیکھیں گے مفہوم کیسے بنتا ہے قرآن مجید کی آیت کا. اس کا جو اللہ نے فرمایا کہ ساری عزت میری ہے, کن کے مقابلے میں فرمایا؟ روح کدھر تھا کلام کا؟ اللہ کا روح کدھر تھا؟ اللہ کے کلام کا روح کدھر تھا؟ کن کی عزت کی نفی کر رہا تھا اور کن کی عزت کا اسی اندر ثبوت فرما رہا تھا. رخ بدلنے سے سارا مطلب خراب ہو رہا ہے. بات اصل میں یوں ہے کہ 5ویں پارے میں اس کا ماقبل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا بشر المنافقین, میرے محبوب منافقوں کو بشارت دو. کس بات کی؟ بأن لهم عذابا علیما, کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافق کون ہیں؟ فرمایا الذین یتخذون الکافرین, الذین یتخذون, وہ مشرک ہیں جنہوں نے پکڑا کس کو؟ کفار کو. اولیاء من دون اللہ, اولیاء من دون المؤمنین, یہ مومنوں کو چھوڑ کے یہ جا کے کافروں کو دوست بناتے پھر رہے ہیں. مشرک مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ایبتغون عندهم العزت, یہ ابو جہل سے عزت لینے جاتے ہیں. ایبتغون عندهم العزت, یہ منافق مشرکوں کے پاس جاتے ہیں عزت کی تلاش کے لیے, عزت کی بھیک مانگتے ہیں ابو جہل سے. محبوب کہہ دو فإن العزت للہ جمیعا, عزت ابو جہل کی نہیں, عزت خدا کی ہے. اب کلام کا رخ متعین ہوا ماقبل کے ساتھ. ایبتغون عندهم العزت, یہ منافق جا کی عزتیں وہاں سے لیتے ہیں. منافقین مسلمانوں کو چھوڑ کے, ابو بکر کو چھوڑ کے, عمر فاروق کو چھوڑ کے, رضوان اللہ علیہم اجمعین, اتنے عزتوں والوں کو چھوڑ کے ابو جہل کے پاس بیٹھتے ہیں. محبوب نے کہو کیا وہاں سے عزت لینے جاتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا, عزت تو ساری میرے خدا کی ہے. اب کیا اگرچہ انا بھی ہے, جمیعہ بھی ہے, مگر یہاں جو نفی ہوئی تو ابو جہل اور مشرکوں کی عزت کی نفی ہوئی ہے, مومنوں کی عزت کی نفی نہیں ہوئی. یہ رخ ہے کلام کا.
اس نے متعین کر دیا. عزت کی نفی جو ہوئی تو مشرکوں کی نفی ہوئی کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، اگرچہ بولا یہ جا رہا ہے کہ عزتیں ساری خدا کی ہیں، مگر مومنین کی عزت کی نفی نہیں کی جا رہی. دوسری آیت جو 11ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب لا يحزنک قولہم، میرے محبوب تجھے ان کی بات غم میں نہ ڈالے. یہ جو مشرک کہتے ہیں لست مرسلا کہ تم رسول نہیں ہو، یہ بات جو ان خبیثوں کی ہے محبوب تجھے غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، اس واسطے کہ رسول انہوں نے نہیں میں نے بنایا ہے، عزت میں نے دی ہے، لہذا ان کی نفی سے عزت کی نفی محبوب تمہاری کی نہیں ہوگی. یہ بات آپ کو غم میں نہ ڈالے، ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، کوئی عزتیں ان کے پاس ہے، میں نے رسالت تم کو عطا فرمائی ہے، عزتیں ساری میری ہے. دیکھو انداز کلام کا بتا رہا ہے، اگرچہ صرف اتنا جملہ لیا جائے گا ان بھی ہے جمیعہ بھی ہے، مگر جب کلام کے رخ کو دیکھا گیا کہ پیچھے بات کیسے آ رہی ہے تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے. مشرکو تم جو کہتے ہو کہ لست مرسلا، محبوب کو کہ تم رسول نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کل کفا باللہ شہیدا، محبوب تم کہہ دو ان کو مشرکوں کو تمہیں مجھے تمہاری گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں، میرے رسالت پر میرے خدا کی گواہی کافی ہے، وہ گواہ کافی ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب لا يحزنک قولہم، محبوب آپ کو ان کا قول غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ان کے پاس نہیں میرے پاس ہیں. وہ بے شک نفی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ عزتیں ساری میری ہیں. تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا 22ویں پارے میں سورہ فاطر میں فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہو اسے بتا دو میرے محبوب کی عزتیں میرے پاس ہیں. اب اس آیت نے ہی واضح کر دیا کہ عزت کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ نے اپنے پاس بند کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی الوہیت کی طرح کی چیز ہے کہ اور کسی کو دی نہیں جا سکتی. فرمایا من کانا یرید العزت، اے لوگوں تم میں سے جو بھی عزت چاہتا ہو تو کیا کرے، فللہ العزت جمیعا، عزتیں اللہ کے پاس ہے، ادھر جائے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اللہ عزتیں دے دے گا. لہذا اب وہی لفظ جس سے بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عزت اور کسی کی نہیں، جب ہم نے اس کے مفہوم کو سمجھا ماقبل کو پڑھ کے تو ہر آیت سے یہ ثابت ہوا کہ خالق کائنات نے جو نفی فرمائی ہے، بتوں کی عزت کی نفی فرمائی ہے، مشرکوں کی عزت کی نفی فرمائی ہے، اپنی عزت کی نفی نہیں فرمائی، اپنے رسولوں کی عزت کی نفی نہیں فرمائی، اور مومنین کی عزت کی نفی نہیں فرمائی. کتنا واضح لفظ تھے اور کیسا غلط مفہوم نکل رہا تھا، لیکن جب ہم نے ماقبل کو دیکھا، اسلوب کلام کو دیکھا تو متعین ہو گیا. جب اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق مشرکوں سے جا کے عزت مانگتے ہیں، محبوب انہیں فرما دو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، عزتیں میرے پاس ہیں. محبوب یہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، گھبرانے کی بات نہیں، عزتیں میرے پاس ہیں. اور محبوب بھی اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ جو عزت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کرے، عزتیں ساری میرے پاس ہیں. جب اعلان اس نے کیا تو دینا چاہتا ہوتا تھا، ابھی تو اعلان کیا ہے کہ میرے پاس عزتیں ہیں، جو چاہتا ہو میری طرف آ جائے، یعنی میں اس کو عزت عطا کر دوں. اب ماقبل کو دیکھنے سے مفہوم درست ہوا، ورنہ ترجمہ تو سب کا ایک تھا اور بات جو آگے ثابت کی جا رہی تھی وہ غلط تھی. جب ہم نے ماقبل دیکھا، مفہوم کو دیکھا تو پھر اب جا کے سمجھ آئی اصل میں اگرچہ ان بھی موجود ہے، جمیعہ بھی موجود ہے، اللہ کا اس کلام سے مقصد اپنے محبوبوں کی عزت کی نفی نہیں، اپنے دشمنوں کی عزت کی نفی ہے. اور اللہ نے پھر اس پر مہر صداقت پھر مزید ثابت کر دی. کس طرح؟ سورہ منافقین میں ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. ابن سلول بے وقوف نے کہا، عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک جنگ سے غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے لیخرجن الاعز منها الاذل، تو مدینہ شریف میں جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو معاذ اللہ باہر نکال دیں. اپنے آپ کو عزت والا کہا اور سرکار کو اور سرکار کے غلاموں کو اذل کہا کہ جب ہم واپس لوٹیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے.
جب اس نے یہ بکواس کیا تو خالق کائنات نے کیا نازل فرمائی؟ ساتھ ہی فرمان آ گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقوں بکواس نہ کرو، عزت میری بھی ہے، میرے رسول کی بھی ہے، ان کے غلاموں کی بھی ہے۔ العزت اللہ کے لیے عزت ہے، پھر وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کی بھی عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی بھی عزت ہے۔ کیا یہ کوئی اور قرآن ہے؟ اسی کا حصہ ہے جس میں پہلے 3 مرتبہ یہ آ چکا تھا ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ساری اللہ کی ہیں۔ وہی قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی بھی ہے، رسول اللہ السلام کی بھی ہے، سارے مومنین کی بھی ہے۔ پتہ چل گیا جہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ساری اللہ کی ہے، نفی اللہ مشرکوں کی کر رہا تھا، ان کی نفی نہیں فرما رہا تھا۔ یہ ہے مفہوم قرآن کو سمجھنا، یہ ہے فہم قرآن، یہ ہے قرآن فہمی اور یہ ہے قرآن تعلیم۔ لوگ 2 لفظوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مجتہد بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک اسلوب قرآن مجید کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب ترجمہ یہی تھا، اگر وہ ترجمہ کرو گے تو پھر آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ ادھر یہ ساری عزتیں اللہ فرماتا ہے میری ہے، اور ادھر یہ ہے کہ میرے رسول اللہ السلام کی بھی ہے، اور صرف ان کی نہیں سارے مومنین کی عزتیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ خالق کائنات کے کلام کا رخ وہاں بھی مشرکوں کی طرف تھا، ان کی نفی فرما رہا تھا، وہاں بھی اپنوں کی نفی نہیں فرما رہا تھا۔ سارے قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس نفس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا رخ کس طرف ہے؟ مشرک نفس کی طرف ہے۔ کتنی زیادتی ہے کہ یہ آیت مومن کے بارے میں لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ مومن کا قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ مشرک کو کہا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے مشرکو تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ مشرکوں کو کہا۔ مومن کون ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مومن میرے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ مومن کہتے ہیں اللہ اپنا کوئی ولی ہمیں دے، اپنا کوئی نصیر ہمیں دے دے۔ مومن کے ولی کی نفی نہیں ہے، مومن کے مددگار کی نفی نہیں ہے، مومن کے شفیع کی نفی نہیں ہے، مومن کے نصیر کی نفی نہیں ہے۔ یہ جہاں جہاں نفی ہے یہ رخ تھا مشرکوں کی طرف، بت پرستوں کی طرف، کافروں کی طرف، بتوں کی طرف۔ ان گستاخوں نے قرآن مجید کے مفہوم پر حملہ کرنے والے ان ججالوں نے اتنی زیادتی کی کہ ان آیتوں کو موڑ کے مقدس ولیوں اور مومنوں کی طرف کر دیا۔ مفہوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اللہ کے کلام کو بدلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبانیں ٹیڑھی کرتے ہیں، کتاب کے اندر تورات اور انجیل کو پڑھتے ہوئے زبانیں ٹیڑھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ فلاں چیز کو بھی تم کتاب میں سے ہی سمجھ لو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کی عادت تھی جو ان تک پہنچی، ان کی عادت تھی کہ کتاب کا کچھ حصہ کچھ چیزوں کو بناتے تھے۔ اللہ فرماتا حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہی آج ولی کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والے، انبیاء کرام کی توہین کرنے والے اور بتوں کی آیات ولیوں پر چسپاں کرنے والے یہ ولیوں کو اس آیت میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ کا وہی فرمان صداقتوں کی آواز دے رہا ہے کہ یہ آواز ٹیڑھی کر رہے ہیں، زبان بدل بدل کے چاہتے ہیں کہ ان کو شامل کریں، حالانکہ وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ محترم سامعین، بات بڑی قابل غور ہے، ٹائم ختم ہو گیا، موضوع بڑا طویل تھا۔ بہرحال میں اس پر جو تفریحات بیان کرنا چاہتا تھا وہ تو بعد میں ہے۔ میں نے نفس مسئلہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس پر باقی جو کچھ آپ کے سامنے کوئی آیت پیش کرے، جس جگہ سے بھی آپ اس سے بلا جھجک کہہ دیں کہ تم مفہوم قرآن بدل رہے ہو، مفہوم قرآن پر تم ڈاکہ ڈال رہے ہو، ماقبل کو پڑھ کے آؤ اور دوسری آیات کو ساتھ ملاؤ اور پھر بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا بن رہا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ بات نہ کرو۔ یہ بات مفہوم قرآن پر حملہ بڑا پرانا ہے، مشرکوں نے بھی کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت جو مسلمانوں میں شمار ہوتی تھی، اگرچہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو قتل کروایا تو ثابت کیا یہ مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو خوارج کے روپ میں پیش ہوئے، اور وہ عراق کی کوفہ کے قریب ایک بستی تھی ہرورا، وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا انکار کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم امیر المومنین کو مومن بھی نہیں سمجھتے؟ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بڑے پکے صحابی ہیں، اتنی فضیلتوں والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آیت کا انکار کر دیا ہے،
لہذا ہم ان کو نہیں مانتے. آیت کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. دیکھو توحید پرست کہنے لگے حکم صرف اللہ کا ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ مومن ہی نہیں مانتے. امیر المومنین تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ان کو مومن ہی نہیں مانتے اس واسطے کہ انہوں نے اس آیت کا عملاً انکار کر دیا ہے. جب یہ مسئلہ پیدا ہوا قرآن مجید سے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے ذاتی، بس قرآن مجید کی وجہ سے اختلاف ہے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. اور یہ جو حضرت علی ہیں انہوں نے غیر اللہ کا حکم مان لیا. کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ جب ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا تو اختلاف کو حل کرنے کے لیے ثالث مانیں گے. حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثالثی کو، ان کے فیصلے کو انہوں نے مانا، ان کو انہوں نے حکم بنایا. انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنایا، غیر اللہ کو فیصل بنایا. اور اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور یہ غیر اللہ کو حکم ماننے والے ہیں، لہذا انہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے، ہم ان کو مومن نہیں مانتے. دیکھا آج تم گھبرا جاتے ہو جب کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ تو قرآن پیش کر رہا ہے. حضرت علی کو معاذ اللہ ان کے ایمان کی نفی ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھا جا رہا تھا. یہاں تک کہ حضرت علی کوفہ کی مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے علی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور تم نے غیر اللہ کو حکم مانا ہے. آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے مفہوم تم غلط لے رہے ہو. ان الحکم الا للہ لفظ سچے ہیں، ترجمہ بھی سچا ہے، مگر اے لوگوں مفہوم تم غلط لے رہے ہو. مفہوم پر واردات کی تمہیں مثال بیان کر رہا ہوں. آج مفہوم پہ واردات کرنے والے یوں ہی کر رہے ہیں. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. یہ لفظ پڑھے، یہ آیت پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون آیت کو رد کر سکتا ہے؟ آیت سچی ہے مگر ارید بها الباطل، اس سے مراد غلط لی جا رہی ہے. مراد غلط ہے، آیت غلط نہیں ہے. آیت سچی ہے، آیت سچی ہے. قل حسبی اللہ، آیت سچی ہے مگر سرکار کو کافی نہ ماننا یہ جھوٹ ہے. آیت سچی ہے مگر ولیوں کی محبت کو باہر نکالنا یہ جھوٹ ہے. آیت سچی ہے مگر اولیاء پر بتوں کا الزام لگانا یہ غلط ہے. آیت سچی ہے ان الحکم الا للہ، حکم سارا اللہ کا ہے. بات یوں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا. حدیث شریف کی کتاب نصب الرایا کی 3 جلد میں یہ بات موجود ہے. جب آپ کا لشکر اس بستی کے قریب پہنچا جہاں وہ 4-5-6 ہزار کی تعداد میں اکٹھے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے علی تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، تم ابردو بزور ذرا زور ٹھنڈی کر کے پڑھو، میں جا کے ان سے پوچھوں تو صحیح ان کا اختلاف کیا ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھاؤں تو وہ سمجھ جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مذاکرات کے لیے چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو بڑے بڑے نیک پرہیزگار داڑیوں والے اور قرآن ہاتھ میں ہے اور بیٹھے ہیں سارے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس شخصیت سے اختلاف کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ کی آیات نازل ہوئی ہے اور قرآن جن کے گھر اترتا رہا ہے، نبوت کے سائے تلے جو بڑے ہوئے ہیں. میں ان کی طرف سے مذاکرات کے لیے آ رہا ہوں، میں سرکار کے مہاجرین کی طرف سے آیا ہوں، انصار کی طرف سے آیا ہوں، وہ سارے لشکر میں بیٹھے ہیں، مجھے انہوں نے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے، بتاؤ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن ماننے والے ہیں اور توحید والے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. تو یہ جو غیر اللہ کا حکم مانتے ہیں ہم ان کو مومن نہیں مانتے. بس یہ اختلاف ہے، ہمارا کوئی اور اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جتنا بڑا بھی کوئی ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر اللہ کی آیت سے بڑا تو نہیں ہے. انہوں نے آیت کا انکار کیا، ہم نہیں ان کو مانتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کچھ اور کوئی اور اعتراض؟ بہرحال انہوں نے 3 اعتراض کیے. اب ان سب کے بیان کا وقت نہیں ہے، وہ میں 2 جو بعد والے ہیں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا. پہلا اعتراض ان کا یہ تھا جو آیت سے متعلق تھا، وہ کہا انہوں نے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کا فرمان ہے کہ حکم اسی کا ہے اور انہوں نے 2 حاکم مانے ہیں، 2 فیصل مان لیے، غیر اللہ بنا فیصل بنا لیے. انہوں نے آیت کا عملاً انکار کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑے ٹھنڈے انداز میں آپ نے انہیں سمجھایا. غور کرنا، یہ ہے مناظرانہ انداز اور یہ ہے بحث کا انداز.
آپ نے فرمایا تمہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہی آتی ہے, تم نے نہیں پڑھا قرآن مجید سے؟ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے, 7ویں پارے میں اللہ کا فرمان ہے, کیا؟ لا تقتلوا الصید وانتم حرم, حالت احرام میں شکار نہ قتل کرو. من قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم, جس نے تم میں سے اس شکار کو جان بوجھ کے حالت احرام میں قتل کر دیا اس پر جزا لازم ہے. کس طرح کی؟ فرمایا اللہ نے فرمایا جس طرح کا اس نے جانور مارا ہے اسی کی مثل کی جزا اس پر لازم ہے. مثل, حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ مثل ہو اس مرے ہوئے جانور کی قیمت کے لحاظ سے, امام شافعی فرماتے ہیں صورت اور خلقت کے لحاظ سے. بہرحال مثل اس پر لازم ہے جس نے حالت احرام میں جانور کا شکار کیا, جانور شکار کا قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے بڑا جرم کیا ہے, لہذا یہ اسی کی مثل جزا دے. اب وہ مثل کون بتائے کہ فلاں جانور کی فلاں مثل ہے یا فلاں جانور کی مثلی قیمت اتنی ہے, کون بتائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم, میں نے کوئی ہر ایک بارے میں آیت نازل نہیں کرنی کہ کبوتر کی یہ جزا ہے اور خرگوش کی یہ جزا ہے. تم میں سے 2 سیکا آدمی جو حکم لگا دے وہ میرا حکم ہوگا. یحکم بہ ذوی عدل منکم, تم میں سے 2 عادل آدمی جو حکم کریں وہ میرا حکم ہے. تم میں سے 2 عادل آدمی, خواہ یہ مسئلہ پہلی صدی میں آ جائے, دوسری میں آ جائے, چوتھی میں آ جائے, 10ویں میں آ جائے, 11ویں میں آ جائے, یحکم بہ ذوی عدل منکم, تم میں سے 2 عادل آدمی جو حکم کریں گے وہی میری شریعت ٹھہرے گی. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں تم نے حضرت علی پر اعتراض کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کا حکم کیوں بنایا؟ فرمایا قرآن تو فی ارنب ثمنھا ربع درہم, قرآن مجید تو 4 آنے کے خرگوش پر بھی 2 حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے. 4 آنے کا خرگوش مر گیا ہے, قرآن مجید نے اس کے لیے بھی مسئلے کے حل کے لیے 2 آدمی حاکم بنائے ہیں کہ جو وہ حکم کریں وہی شرعی حکم ہوگا. فرمایا ایک طرف 4 آنے کا خرگوش ہے, دوسری طرف پوری امت کا مسئلہ ہے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنو, پوری امت کا مسئلہ ہے. تمہیں سمجھ نہیں آئی قرآن مجید کی, ایک آیت لے کے بیٹھ گئے ہو, تمہیں پتہ نہیں ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ ہے حقیقی حکم اس کا ہے وہ جسے چاہے وہ بھی حاکم بن سکتا ہے. محترم سامعین, یہ آپ نے پہلے نمبر پہ آیت پڑھی اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تم نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. فرمایا پہلے تو مرد اپنی بیوی کو سمجھائے, تھوڑا سا مارے, بستر سے دور کر دے, پھر بھی اگر تمہیں خوف ہو ان کی آپس میں مخالفت کا تو کیا کرو, جھگڑے کا اگر خوف ہو تم کو تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ کرو فبعثوا, غور کرنا, حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, 2 حکم بناؤ, 2 ثالث, ایک مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک عورت کے خاندان کی طرف سے. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا خارجیوں, قرآن مجید کے سمجھنے کے دعوے کرتے ہو اور قرآن پیش کر رہے ہو, تم نے یہ آیت نہیں پڑھی. میرا خدا تو ایک گھر بسانے کے لیے بھی 2 حکم بنانے کا حکم فرما رہا ہے. کہاں ایک گھر کی بات ہے, کہاں پوری امت کی بات ہے. یہ ہے مفہوم قرآن سمجھنا. ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے یہ اپنی جگہ پہ پتہ نہیں کیا کیا بنے بیٹھے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا حملہ کدھر جا رہا ہے, ہمارے بکواسوں کی ضرب کہاں لگ رہی ہے, ہماری توہین کا اثر کہاں پڑ رہا ہے, ہم کس کی گستاخی کر رہے ہیں. خارجی بھی ان الحکم الا للہ, اللہ کی توحید کے لمبردار بنے ہوئے تھے, حکم صرف اللہ کا ہے, ہم غیر کا حکم نہیں مانیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تم آیت ٹھیک پڑھتے ہو, مراد غلط لے رہے ہو. میرے خدا کے قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر 4 آنے کا خرگوش مر جائے پھر بھی حکم بنانا جائز ہے, اور اگر ایک گھر کا مسئلہ الجھ جائے پھر بھی حکم بنانا جائز ہے. یہاں تک فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, خدا کی قسم محبوب یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے حکم کو تسلیم نہیں کر لیں گے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, محبوب جب تمہارے حکم کو یہ نہیں مانتے تمہارا حکم مانیں گے تو پھر مومن ٹھہریں گے. اللہ کا بھی حکم ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بھی حکم ہے, اور مومن عادل کا بھی حکم ہے. لہذا
بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، گفتگو سمیٹتا ہوں. میری یہ تقریر اصول قرآن اور فہم قرآن کے لحاظ سے ایک معیار کی حیثیت ہے. اللہ کے فضل سے میں نے طویل مطالعہ کے بعد یہ باتیں اخذ کی اور آپ کے سامنے پہنچا دی. یہ میری امانت ہے آپ کے پاس. آپ انہیں یاد رکھیں، آیات یاد رکھیں اور پھر آگے مفہوم اس کو پہنچائیں آگے. یا جو فتنہ فساد کا دور چل نکلا ہے، آیت پڑھ کے صاحب قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے اور آیات اللہ پڑھ کے اولیاء اللہ پر اعتراض کیا جاتا ہے. ان لوگوں کا منہ بند کر دو کہ کہاں سے تم قرآن پڑھ رہے ہو. قرآن پڑھو تو سارا پڑھو، اسلوب پڑھو، انداز دیکھو اور پھر ترجمہ کرتے ہوئے مفہوم دیکھو. مفہوم کی چوری نہ کرو. اللہ کا قرآن اللہ کی عزتوں کو بیان کر رہا ہے، اللہ والوں کی بھی عزتوں کو بیان کر رہا ہے. منافقوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ذلیلوں کو مدینہ شریف سے باہر نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب ذلیل نہیں ہے اور ان کے خادم بھی ذلیل نہیں ہے. فرمایا یہ تو عزتیں والے ہیں، میں نے عزتیں انہیں بھی دی اور ان کے غلاموں کو بھی دی. انہیں پتا نہیں ہے. وہ جب ابن سلول بکواس کر رہا تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ میرے محبوب کے شہادہ کا انداز کیا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہہ رہے تھے. جب ابن سلول نے سرکار کی سواری گزری اور وہ کہیں کھڑی تھی تو پیشاب اس نے کیا تو ابن سلول نے ناک چڑھائی. بخاری شریف میں ہے اور دوسری کتابوں میں مزید اضافے سے موجود ہے. جب اس نے ناک چڑھائی یعنی نفرت سواری کے پیشاب سے کیا، وہ سواری جو سرکار کی تھی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کمانڈر صحابی بول پڑے، واللہ لا بولو ہمارے رسول اللہ اطیب ریحا منکا. خدا کی قسم اے ابن سلول، میرے نبی کے گدے کے پیشاب کی خوشبو تجھ سے اچھی ہے. ہم نے یہ محبتوں کا درس آج نہیں بنایا، یہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سرکار کو دیکھا تھا. ہم غلو کرنے والے نہیں ہیں. محبت دیکھو، اعتراض کرنے والوں، تنقید کرنے والوں، صحابہ کی محبت دیکھو. صحابی کیا کہتا، واللہ خدا کی قسم، کیا لبولو ہمارے رسول اللہ، عام گدا نہیں، وہ جو سرکار کا گدا شریف ہے اس کا جو بول ہے وہ کیا ہے، اطیب ریحا منکا. اے ابن سلول تو ناک چڑھا رہا ہے، تجھ سے وہ خوشبو رکھتا ہے سرکار کے گدے کا پیشاب جو ہے. لہذا یہ عزت ان کے ذہن میں تھی کہ وہ گدے کے بول کی گستاخی بھی برداشت نہ کر سکے، گدے کے بول کی گستاخی بھی برداشت نہ کر سکے. بخاری نے اس کو روایت کیا، گدے کے بول کی گستاخی بھی برداشت نہ کر سکے. آج یہ بے مہار میرے محبوب کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی گستاخی کرتے ہیں. ان کی کتابیں واہیات سے بھری پڑی ہیں. عزتیں تقسیم کرنے والے خدا نے تو میرے محبوب کو عزتیں دی ہیں، مگر اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت العلماء میں لکھا ہے کہ جو بھی چھوٹا ہے یا بڑا مخلوق کا ہر فرد اللہ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. استغفر اللہ. یہ تقویت الایمان ہے یا جنازۃ الایمان ہے؟ ایمان کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. کہتے ہیں اللہ کی شان کے آگے جو بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بڑے تو سرکار ہوئے، چھوٹا جو بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. استغفر اللہ. اللہ فرماتا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت میری ہے، میرے رسول کی ہے، مومنین کی ہے. یا اللہ پھر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ فرمایا لکن المنافقین لا یعلمون. افسوس نہ کرو، منافقوں کو اس بات کا پتہ چل ہی نہیں سکتا. اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، فرمایا کان یراہ ابن عمر شرار خلق اللہ. اللہ حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی ہیں وہ ایسے لوگوں کو ساری مخلوق میں سے شریف سمجھتے تھے. کیوں؟ فرمایا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ وہ آیتیں بتوں کی آیتیں ولیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ دیکھ لو کون لوگ ہیں اور کن کے بارے میں یہ فتویٰ ہے اور کن کا یہ طریقہ ہے. سچ ثابت ہوا فرمان میرے غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پہنچ کے انسان کا سر جو ہے چکرا جاتا ہے کہ کس انداز میں سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا. ابن کثیر میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت موجود ہے. سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا انی اخاف علیکم القرآن. لوگوں مجھے تم پر قرآن کا بھی خطرہ ہے، قرآن کا مجھے تم پر خوف ہے.
سارے پریشان ہو گئے. قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے اور آپ نے اتنا اس کو سنبھال کے رکھنے کی دعوت دی ہے, تو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر قرآن کا خوف ہے. فرما ہاں ایک لحاظ سے مجھے خوف بھی ہے. کس طرح؟ فرما یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنون. مؤمنین فرما قرآن مجید کا خطرہ مجھے یہ ہے کہ منافق اس کو پڑھ لیں گے اور پڑھ کے مومنوں سے ٹکراتے رہیں گے. یہ لفظ ہے سرکار کے. ہاتھوں میں قرآن لے کے پھرنے والوں کو پہچانو. یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنون. فرمایا میرا قرآن منافق پڑھ جائیں گے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے مومنوں سے ٹکرائیں گے, مومنوں سے جھگڑا کریں گے, مومنوں کو الزام دیں گے, مومنوں پہ احتجاج کریں گے. فرمایا اس واسطے مجھے ایک پہلو میرے سامنے یہ بھی ہے کہ یہ تو عام دعوت ہے, یہ قرآن مجید ہر ایک کے ذہن کی غذا نہیں ہے. یہ منافق بھی جب پڑھ جائیں گے تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا, کیونکہ لفظ وہی ہوں گے, یا ترجمہ بدلیں گے یا پھر مفہوم بدل کے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے مفہوم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.